ہاں بعض مرتبہ تو یہ تک ہوا کہ ٹھیک ہے خواب بیان کیا کسی عالم نے اور ہماری عوام آ کر کے کھڑی ہو گئی کہ آپ نے خواب کیوں بیان کیا. الحمدللہ یہ ہمارے علماء نے جو عوام کی تربیت کی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ عوام کی اس تربیت کے نتیجے میں کوئی اہل حدیث عالم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اسٹیج پہ آ کر کے، اور بات کر لے تو پھر وہ سلامت نہیں رہ سکتا ہے. تو یہ تو بہت اس لیے ضروری ہے کہ بریلوی، میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ جو بریلوی جماعت ہے ان کے علماء کا علاج اس میں ہے کہ ان کی عوام کو دلیل مانگنا سکھایا جائے، حوالے مانگنا سکھایا جائے. جیسے جیسے عوام کی تربیت ہوگی دلیل پر حوالوں پر نا، ان خطیبوں کا کی پکڑ ان کے اوپر سے کمزور ہوگی. اللہ رحم فرمائے ہماری رت. ہماری جو عوام ہے وہ گرفت کر لیتی ہے. ایک چھوٹا سا جی واقعہ یاد آ گیا، کسی کرلا کی ایک مسجد میں ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے تقریر کی تو ایک واقعہ بیان کر دیا. اور واقعہ اس لیے بیان کیا کیونکہ ایک اہل حدیث بڑے عالم نے اپنی تقریر میں بیان کیا تھا. تو ان کے اندر بھی اتنا تھوڑا سا خوف تھا کہ کوئی مستند حوالہ ہونا چاہیے، تو انہوں نے اعتماد کر لیا اپنے ایک مقرر پہ. اب جیسے خطبہ ختم ہوا، نماز ختم ہوئی، وہاں کے ایک دو مصلی نے ان کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ قصہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو اہل بدعت جیسا لگتا ہے، یعنی اہل حدیث کی خوشبو نہیں آ رہی اس میں، تو یہ اس کا حوالہ آپ بتا دیں کیونکہ یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے. تو انہوں نے کوئی مطالعہ نہیں کیا تھا اس واقعے کا، باقی پورا مطالعہ تھا ان کا، لیکن اس واقعے کے لیے اعتماد کر لیا تھا ایک دوسرے اہل حدیث عالم پہ. انہوں نے مجھ جی کو فون کیا اور کہا کہ جی ملنا ہے. تو میں نے کہا ٹھیک آ جاؤ. تو میرے گھر پہ آئے ہو، میرے گھر پہ آئے. میں کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے کہ اس واقعے کی تخریج کرنا ہے، نکالنا ہے، نکالو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو میں نکالا واقعہ، وہ ضعیف نکلا. میں کہا تو ثابت نہیں ہے، بے سند ہے. کسی طرح اس کو صحیح ثابت کرو. میں کہا کیسے صحیح ثابت کرو؟ کچھ نہیں ہے. وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، بہت دکھی ہوئے، اور اتنی محنت کیے، پورا دن بھر محنت کیے کہیں سے مل جائے. جب نہیں مل پایا تب انہوں نے معذرت کیا اور کہا وہاں فون کر کے کہ بھائی ہم نے فلاں عالم سے سنا تھا، میں نے بیان کر دیا، میری تحقیق نہیں تھی. تو یہ حال کرتی ہے اہل حدیث عوام اپنے عالم کا. اگر کوئی نہیں قصہ اسی بیان لیے کر تو لے، ہم لوگ ہاں جی جی کوئی قصہ بیان کر لے تو پورا دن اس کا خراب ہو جاتا ہے. ہاں اتنا جی جی وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے وہ. تو ہماری اہل حدیث جی عوام کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ قصہ کہانی سنا کے آپ بھاگ نہیں سکتے ہیں، کہیں بھی پکڑ کے آپ سے اس سوال کر لیں گے. لیکن ان لوگوں کا اس مسئلہ لیے تو کیا ہے؟ ہماری عوام کے لیے لطیفے، مطلب ہمارے عوام کے لیے یہ باتیں جو کرامتوں کے نام پر یہ لوگ اپنے اسٹیج پر سناتے ہیں اور ان کی عوام واہ واہی کرتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ بولتی ہے. ہمارے لوگ اس کو بہت سنتے اس طرح کی چیزوں کو، لیکن ان کے لیے یہ لطیفے ہیں، ان کے لیے مطلب یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے بس. تو یہ الحمدللہ ایک ہماری عوام کو یہ، اور یہ ہمارے علماء کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے الحمدللہ کہ جنہوں نے عوام کا ذہن ایسا بنایا ہے کہ دین کے نام پہ آنکھ بند کر کے ہر چیز نہیں قبول کر لینی ہے، چھاننا ہے، پھٹکنا ہے، تحقیق کرنا ہے، سوال کرنا ہے، حوالے تلاش کرنا ہے، دلیل مانگنا ہے، اور دلیل مانگنے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد چیزوں کو قبول اور رد کرنا ہے. کہانی میں جو ہے میوٹ ہے زید سسپینس بھائی آپ. ڈالنے کے لیے اور ندرت یعنی انوکھا پن ڈالنے کے لیے اور سسپینس ڈالنے کے لیے کیا کیا بھائی، اس نے کہا کہ میں حافظ نہیں ہوں. تو اب وہیں ڈائریکٹ کیا ہوتا کہ بھائی دعا کر دیتے یا ڈائریکٹ وہی کرامت دکھا دیتے یا کچھ اور کر دیتے. لیکن کہا فجر کی نماز میں آنا، پھر فجر کی نماز میں کہانی تھوڑا لمبا کرنا نا، ڈائریکٹ اگر بول دیں گے تو کہانی ختم ہو جائے گی. اور کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، اصل میں کہانیوں کا یہ مزاج ہوتا ہے. جب یہ فلموں اور ڈراموں کا دور نہیں تھا تو آپ دیکھتے تھے کہ ایک ایک کہانی ایک ایک مہینہ چلتی تھی، کہانیوں میں شاخ در شاخ چیزیں ہوتی تھیں. اچھا تو پھر کیا ہوا ہوگا، تو اچھا اس کا بچہ جوان ہوا ہوگا تب اس نے کیا کیا ہوگا، اچھا تو اس کی شادی کیسے ہوئی ہوگی، تو اچھا اس کی موت کیسے ہوئی ہوگی، اچھا مرنے کے بعد تم لوگوں نے کیا سوچا ہوگا. تو یہ جو کہانیوں کا مزاج ہوتا نہیں، آگے بڑھتے رہو بڑھتے رہو. تو ابھی جب کہانی بناتے ہیں تو ڈائریکٹ کیا کریں، تو کہا فجر کی نماز میں آنا، تو فجر کی نماز میں آئے تو کہا وہ جو سلام پھیرا تو یہاں کچھ کلائمیکس مل گیا، ادھر سلام پھیرا تو جتنے لوگ تھے جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے، اور پھر ادھر سلام پھیرا تو جس پر نگاہ پڑی حافظ قرآن ہو گئے. تو ذرا کلائمیکس بھی شاندار ہو گیا. تو یہ اس کہانی کے طبیعت اچھا سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے اچھا کہ شعبان کس بھائی، طرح گڑھا ہے. اچھا اگر اس واقعے سے کوئی فقہی مسئلہ مستنبط کر لے کہ کوئی عورت اگر حافظہ ہو تو شوہر اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے، تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. بھائی یہ کیسی حافظہ تھی؟ شریعت میں تو یہ ہے کہ ایک عورت کے لیے حلال نہیں اپنے شوہر کو منع کرنا اگر وہ قریب آنا چاہ رہی ہے. تو یہ کیسی حافظہ تھی جس نے مطلب بیچارے شوہر کو اتنی بڑی مصیبت میں ڈال دیا؟ اچھا میرے خیال سے ان کے یہاں چلتا یہ، مجھے یاد ہے کہ بوڑیہار میں کہ کہاں پر
ایک بچہ حفظ کرنے کے لیے آیا تھا، تو اس نے عذر یہی بیان کیا تھا کہ میری بیوی حافظہ ہے اور وہ بول رہی ہے کہ میرے سینے میں قرآن ہے، تو میرے اوپر تم اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک تمہارے سینے میں بھی قرآن نہ آ جائے. تو بیچارہ وہ ٹینشن کر کے حفظ کرنے کے لیے آیا تھا. تو کیا پتہ اس طرح کے واقعات سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات جا رہی ہو کہ بھئی اگر عورت حافظہ ہو گئی ہے تو شوہر کا بھی حافظ ہونا ضروری ہے. تو یہ بھی تو شریعت کے خلاف بات ہے. شریعت تو یہ کہتی ہے بھئی عورت کے لیے یا تو نکاح ہی نہ کرے. بھئی وہ عورت نکاح ہی نہیں کرتے اگر اس کو پتا تھا کہ میرا شوہر حافظ نہیں ہے. تو اب اگر نکاح کر ہی لیا تھا تب تو اس کے لیے حلال ہی نہیں تھا کہ اپنے شوہر کو منع کر دیتی صرف اس بنیاد پر کہ میں حافظہ ہوں، تو جب تک تم حفظ نہ کر لو تب تک کہ میرے قریب نہیں آ سکتے ہو. تو یہ سب فقہی معیارات پہ بھی تول لیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس طرح کی باتیں صرف خرافات اور جھوٹ ہیں. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.